الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ بات چیت پر رکھا گیا ہے۔ انسان کی زندگی کی ضرورت ہے کہ اسے گفتگو کرنا ہے، اسے بات کرنا ہے۔ تو یہ جو بات ہمارے زبان سے نکلتی ہے، کبھی ہمارے لیے خیر بن جاتی ہے تو کبھی ہمارے لیے شر بن جاتی ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ بے فضول باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ خاموش ہو جائیں، اور خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ تو زبان کی جہاں ہمیں نعمت معلوم ہوتی ہے، وہیں زبان کے کئی آفتیں بھی ہیں۔ جسے زبان نہیں ہو سے پوچھے سب سے بڑی نعمت کیا ہے، وہ کہے گا زبان سب سے بڑی نعمت ہے، گفتگو کلام کرنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور جسے زبان ہے اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کرا تو ہو سکتا ہے جہنم رسید ہو جائے۔ یہ زبان ہی ہے، یہ جملے ہی ہے جو انسان کو ایمان میں داخل کرتے ہیں اور ایمان سے فارغ کر دیتے ہیں، نکاح میں داخل کرتے ہیں، نکاح سے فارغ کر دیتے ہیں۔ جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ ایمان والا ہو جاتا ہے، جو کفریات کلمات کہہ دیتا ہے ایمان سے خارج ہوتا ہے، جو نکاح میں قبول کہتا ہے اور خلا دیتا ہے نکاح سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ گفتگو جو ہے یہ بڑی اہمیت دار چیز ہے، تو اسے سنبھال کر استعمال کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ خیر کس میں ہے، بھلائی کس میں ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے زبان کی حفاظت کرو، اسی میں خیر ہے۔ تو جو زبان کی حفاظت کر لیتا ہے، جو زبان کو صحیح کلام سے استعمال کرتا ہے، صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ پہلی، دو داڑھوں کے بیچ میں جو زبان ہے اور دو رانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے، تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ اسے غلط جگہ حرام کاری میں استعمال نہ کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زبان یہ سب سے بڑی آفت ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کلام کیا کرتے تھے، اتنا عمدہ کلام کیا کرتے تھے کہ ہر کوئی سمجھ جایا کرتا تھا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسان لفظوں میں کلام کیا کرتے تھے، ایسے الفاظ نہیں لاتے تھے جو آگے والے کو سمجھ میں نہیں آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسان لفظوں میں سمجھایا کرتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رک رک کر کلام کیا کرتے تھے کہ آگے والا آرام سے سکون سے سمجھ جا سکتا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گفتگو کرتے تھے ایک بات کو 3 بار دہرایا کرتے تھے تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی سے گفتگو کرتے تو نہ اونچی آواز میں بات کرتے نہ کم آواز میں بات کرتے، درمیانی آواز میں بات کیا کرتے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے وہ شخص کو جو اونچی آواز بلند آواز سے چیخ کر بات کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اپنی زندگی گزارے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی صبح ہوتی ہے جسم کے سارے اعضاء زبان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، زبان خیر سے کام کر، اگر تو خیر سے کام کرے گی تو ہم سب خیر میں رہیں گے، اگر تو شر سے کام کرے گی ہم سب شر میں آ جائیں گے۔ کیونکہ زبان ہوتی ہے جو گفتگو کرتی ہے، مگر اس کی وجہ سے تکلیف اعضاء کو پہنچتی ہے۔ کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، کوئی زبان کو نہیں مارتا، اس کے جسم کو تکلیف دیتا ہے۔ کوئی کسی کو بری بات کہہ دیتا ہے، کسی کی دل آزاری کر دیتا ہے تو کوئی زبان کو نہیں کہتا، آگے والے کے جسم پر حملہ کیا کرتا۔ تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا، صبح جیسے ہی ہوتی تمام جسم کے اعضاء زبان کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو زبان اگر اسے اچھا استعمال کر لے تو یہ آپ کے لیے خیر ہے، اگر اسے برا استعمال کرو گے تو یہ آپ کے لیے شر ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز جو ہے وہ زبان کے گناہ ہے۔
تو ہمیں اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ ہم آج اپنی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، نہ جانے ہم کتنے بے فضول باتیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے 24 گھنٹے کے گفتگو لکھے تو پتہ چلے گا اس میں 1 یا آدھے گھنٹے کے گفتگو کام کی تھی، جو باقی تھے بیکار تھے۔ اور ہمارا تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم کامیڈی سیریلز دیکھتے، کامیڈی ریلز بناتے، جو بے فضول اپنے وقت کو ضائع کرتے، ایسی زبان سے گفتگو کرتے ہیں جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مذاق میں بھی جھوٹ بولے تو جھوٹی ہے، وہ حرام ہے تمہارے لیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے رحمت کے فرشتے کئی میل اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ اب ہمارے گھروں کا ماحول لے لیں، والد صاحب کو لے لیں، والدہ کو لے لیں، بڑے بھائی کو لے لیں، چھوٹے بھائی کو لے لیں، آج صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنے جھوٹ ہم بولا کر۔ والد صاحب گھر پہ رہ کر بچے کو بول بھی جاتے کہ کہو آنے والوں کو والد صاحب گھر پر نہیں، والد صاحب بیٹھ کے جھوٹ کی تاکید بچے کو سکھا رہے ہیں، جھوٹ کی تعلیم دے رہے ہیں۔ والدہ بازو بیٹھے رہتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں فون پر بولو ممی گھر پر نہیں۔ یہ آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اور ہم آج پریشان ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہمارے اندر ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، ہماری اولاد میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں خوشیاں نہیں ہے۔ کہاں سے آئے گی؟ رحمت کے فرشتوں کو تو آپ دور کر رہے ہو۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے جھوٹ بولتا ہوا نظر آتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست سے جھوٹ بولتا ہوا نظر آتا ہے، پڑوسی پڑوسی سے جھوٹ بولتا ہوا نظر آتا ہے، راستے جانے والے کو جھوٹ بولا نظر آتا ہے۔ کیا ایسے لوگ کامیاب ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں۔ تو ہمارے زبان کی حفاظتیں کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم اپنی کیسی زبان استعمال کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اللہ نے ذکر کرنے والی زبان دے دی، اللہ نے اس کو دنیا کی نعمت دے دی ہو، اور آج ہم اسے ذکر کو چھوڑ کر سب کام کرتے ہیں۔ اللہ کے بارگاہ میں نہ اس کو ذکر میں استعمال کرتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کو استعمال کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اتنے گندے حرام الفاظ کہتے ہیں، سننے والے کا اگر ضمیر زندہ رہا تو شرم سے مر جائے، ویسی زبان استعمال کرتے ہیں، ایسی اذیتیں لوگوں کو دیتی۔ تو ہمیں اپنی زبان کی اچھی حفاظت کرنی ہے۔ ماں باپ کو اپنی اولاد کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ ماں باپ یہ ہرگز نہ سمجھے میں جھوٹ بولوں گی میری اولاد مجھ سے سچ بولے گی، ہرگز نہیں ہوگا۔ آج آپ جھوٹ بولیں گے، کل اولاد کی آپ کی اولاد آپ سے جھوٹ بولے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج جھوٹ بول کے اپنے بیٹے کو کہیں گے تم سچ بولو، نہیں، کل وہ آپ سے جھوٹ کرے، اور آپ سچ بولے آپ کا بچہ آپ سے ہرگز جھوٹ نہیں بولا، کیوں؟ اسے معلوم ہو جائے گا کہ میری والدہ میرے والد کبھی جھوٹ نہیں بولتے، میں کیسے جھوٹ بولوں۔ تو ہمیں اپنے غور کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اس سے ہمیں کچھ مطلب نہیں ہے۔ اللہ اور رسول کیا کہہ رہے ہیں، اللہ اور رسول ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں، بس اسی سے ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔